السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پرستان کی ملکہ کے ذریعے سے حاضرات کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگ حاضرات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں پریوں کے ذریعے سے ہی حاضرات بتائیں، یعنی پریوں ہی کے ذریعے سے ان کو ضروری ہے۔ تو اگرچہ ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن کافی سارے دوست کہتے ہیں اور پھر وہ جعلی قسم کے عاملین کے ہتھے بھی چڑھ کر مال بھی برباد کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو بچیاں بھی اس طرح کے سوال کرتی ہیں اور پھر وہ اپنی عزت کا نقصان بھی کرتی ہیں۔ کافی سارے کیسز آتے ہیں کہ فلاں عامل نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، پیسے لے کر کھا گئے، یا فلاں نے عزت کا نقصان کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، اس فیلڈ کے اندر ہر بندہ قابل نہیں ہے۔ اکثر لوگ فراڈ بیٹھے ہوئے۔ آپ لوگ اپنی عزت کی حفاظت کریں، جان مال کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ اس فیلڈ کے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، شرم نبی رکھنے والے ہیں، تو آپ لوگ ان سے رابطہ کیا کریں۔ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم پریوں کے بارے میں ویڈیوز بنائیں، یہ بس۔ لیکن بہرحال چونکہ لوگ بچے اور بچیاں جعلی عاملین کے پاس جا کر اپنا مال اور پیسہ عزت برباد کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہی تو بتا رہے ہیں کہ پریوں ہی کے ذریعے سے آپ نے اگر حاضرات کرنے ہیں، پھر اس میں ملکہ پرستان، اس کی بھی حاضرات ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے، وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ اگر اخلاص اور تقوی طہارت ہوا تو ضرور اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیابی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عاملین حضرات جتنی لمبی چوڑی سٹوریاں فضول قسم کی اپنی طرف سے من گھڑت سناتے ہیں، اس میں حقیقت کتنی ہوتی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی علاج کروانے کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ نا پری ہے 6-7 سال سے، تو وہ مجھ سے کلام کرتی ہے، مجھ سے بات چیت کرتی ہے، لیکن مجھے بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، آپ میری اس پری سے جان چھڑوا دیں۔ لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ پری کہتی ہے کہ میں نے آپ کے پاس سے جانا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو تکلیف نہیں دیتی۔ اس نے یہ مجھے باتیں کہیں مریضہ عورت نے۔ تو میں نے کہا چلے آپ آج رابطہ ہوا تھا فون پر، تو ہم نے جب پاس بلایا اور بلا کر حاضری کی، وہ پری سامنے آئی، تو اس سے میں نے چند سوالات کیے اس سے ریلیٹڈ کہ پرستان یعنی جگہ جہاں پر پریاں رہتی ہیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کتنی پریاں ہوتی ہیں، ملکہ کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کافی سارے سوالات کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں خاص طور پہ پرستان کوئی نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ لوگ پرستان ہے کہ وہاں پر ہمیشہ پریاں ہی رہتی ہیں، وہاں پر کسی کو انٹری کی اجازت نہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ باتیں نہیں ہے۔ پری کوئی بھی پاک صاف جگہ پر رہتی ہے، زیادہ تر وہ پانی میں رہتی ہے، پانی جہاں پر ہوتے ہیں یعنی پاک صاف پانی، وہاں پر ہمارا زیادہ تر بسیرا ہوتا ہے، تو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پری تو اس نے یہ نقصان کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، تو بقول اس کے اب آگے اللہ تعالیٰ بہتر حقیقت جانتا ہے، اس نے کہا کہ ہم کسی کو نقصان نہیں دیتی۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ ہم مسلمان جنات سے محبت کرتی ہیں، اور مسلمان جنات جو ہمیں حکم دیتے تو ہم ان کی بات کو زیادہ فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کے ہم کام کر دیتی ہیں۔ باقی اس کو میں نے کہا کہ آپ کو جلایا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ پر ان کو جلایا نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے کہ ان کو جلایا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو قید کیا جا سکتا ہے، تسخیر کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قید بھی نہیں کیا جا سکتا، تسخیر بھی نہیں کی جا سکتی۔ جنات وغیرہ کو کی جا سکتی ہے، چڑیلوں کو، ڈائنوں وغیرہ کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ تسخیر نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ہمیں جس سے محبت ہو جائے، کسی کا تقوی دیکھ کر، کسی کی ریاضت عبادت دیکھ کر، کسی کی حضور سے محبت دیکھ کر، کسی کی اللہ والوں سے نسبت دیکھ کر، کسی کی سادگی دیکھ کر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، تو ہم خود بخود اس کی مددگار ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ امر ہے۔ لیکن کوئی پڑھائیاں کر کے چلے کر کے ہمیں تابع نہیں کر سکتا، غلام نہیں بنا سکتا۔ البتہ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، چلے ایسے ہوتے ہیں کہ پریوں کی خاطر کیے جائیں، تو وہ بھی تسخیر نہیں ہوتی، بلکہ اس سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ آ جاتی ہیں اور اس کا جائز کام کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چند باتیں ان سے ہماری ہوئیں۔ پھر ان سے علاج کے طور پر میں نے جو ان سے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دو، اس کے جسم میں آپ آتی ہیں اور اس سے باتیں کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا جب آپ کہتی ہیں کہ ہم کسی کو نقصان نہیں دیتی، تو پھر آپ اس کے جسم میں آتی اس کو تکلیف کیوں دیتی ہو آپ؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں تکلیف میں نہیں دیتی، آپ ذرا غور سے دیکھیں گے نا تو اس کے جسم کے اندر ایک چڑیل بھی ہے، وہ تکلیف اس کو وہ چڑیل دیتی ہے، ہم نہیں دیتے۔ تو جب میں نے نظر کی تو واقعی وہ یہی بات تھی۔ تو بہرحال کہ پھر اس کا علاج تو ہم نے کیا کہ چڑیلوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ عاملین کو میں جو نئے بیچارے شوقین اٹھتے ہیں ان کو میں ایک نصیحت کرتا چلوں، جب بھی آپ علاج کریں تو چڑیل اور ڈائن خاص طور پر ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی مت کرنا کبھی بھی۔ یہ اثرات چھوڑ دیتی ہیں، چہرہ بگاڑ دیتی ہیں، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ مفلوج کر دیں گی، پھر کوئی علاج نہیں ہوگا اس سے۔ بہت 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 مشکل ہے، یعنی امپاسبل کے قریب ہے اس کا علاج ہونا۔
اگر وہ چہرہ وغیرہ وہ بگاڑ دو. اور ضدی اتنی ہوتی ہیں کہ اگر اثرات چھوڑ دیے تو کسی پڑھائی کے ذریعے سے کٹتے نہیں ہیں جلدی. بہت زیادہ آزمائش کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اس لیے کسی گھمنڈ میں، کسی ناز میں، کسی مان میں اگر اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. بات دیکھیں، علاج آپ نے کرنا ہے، اس کو محبت سے بات کریں، سمجھتے ٹھیک نہیں تو جلا کر سائڈ پہ کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بدتمیزی نہیں کرنا. اور پھر اگر وہ آپ کے اوپر غالب آ گئی تو پھر آپ لوگ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. تو اس کو میں نے جلا دیا. یہ آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز کے طور پر، ایک اچھی نصیحت کے طور پر بتا رہا ہوں. کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس پہ بڑی ریسرچ کر رہا ہوں. میرے پاس ایک دوست کا رابطہ ہوا اس طرح، وہ کہتا ہے کہ میں نا اسپرچولی نالج جو ہے نا اس پر بہت زیادہ میں سرچ کر رہا ہوں اور بڑا میں اپنا نالج حاصل کر رہا ہوں. میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے وہ بھی دیکھا، تو مجھے تو ڈر ہی نہیں لگتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو بولا کہ بیٹا آپ جتنی بھی اس پر وہ کر رہے ہیں نا سرچنگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کسی استاد کامل کی صحبت میں رہ کر یہ علم نہ سیکھا جائے تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. دوسری بات میں نے کہا چلیں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کروں گا، اس مخلوق کا کبھی مذاق نہیں اڑانا. مذاق میں بھی کبھی ان کے ساتھ مشکری نہیں کر لینا، ورنہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا، آپ کے 14 دبک روشن ہو جائیں. پھر اس کو میں نے 2-4 باتیں بتائی کہ اس طرح کی ہوتی ہیں. بہرحال آپ لوگوں کی تربیت مقصود ہے. جتنے لوگ ہم سے ریلیٹڈ ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ہماری تو محض ان کی اصلاح مقصود ہے. کہیں بیچاروں کو حضور کی امت ہے، کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ و معمون رکھے. تو پریوں کے معاملات میں جو حاضرات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں ایک طریقہ کار بتا دیں تو وہ کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے حاضرات کھل جائیں گے اور پریاں آپ کے مددگار ہو جائیں گے. وہ حاضرات کا طریقہ ہے. لیکن جو لوگ پریوں کے ذریعے سے حاضر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین اور انمول تحفہ ہے. اس عمل کی جتنی بھی تعریف کر لیں اتنی کم ہے، جتنی بھی تعریف کریں اتنی کم ہے، بشرط یہ کہ آپ کا تقویٰ و طہارت ہو. جتنا آپ کا تقویٰ زیادہ ہوگا، حضور سے محبت جتنی کامل ہوگی، انشاءاللہ یہ پریاں آپ کے اتنی مددگار معاون ہو جائیں گی. یہ عمل ایسا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہتھیلی پر خزانہ ہوتا ہے، 7 اقلیم کے جنات کے بادشاہوں پر حکمرانی ہے، اتنا بہترین عمل ہے. یہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے لاجونتی کا مکمل پودا جڑوں سمیت آپ اکھاڑ کر لائیں. اتوار کے دن سفید لباس پہن کر کسی جگہ تنہائی میں ہری گھاس پر بیٹھ کر یہ والی عظیمت جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے، یہ والی عظیمت آپ نے 3070 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. لاجونتی کے پودے کو اپنے سامنے رکھ لیں. لگاتار 9 دن تک اسی طرح عمل کو جاری رکھنا ہے. روزانہ ایک پودا توڑ کر لائیں اور روزانہ اسی طرح عمل جاری رکھیں. اس کے علاوہ روزانہ سفید لباس پہنیں. انشاءاللہ العزت 9 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن یہ بات یاد رہے، 9 دن کے اندر آپ کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، نہ انڈا، نہ مچھلی، نہ بکرے کا گوشت، نہ گائے بھینس کا گوشت، نہ مرغی کا گوشت وغیرہ وغیرہ. نہ انڈا آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ دہی. دودھ سے بنی ہوئی کوئی ڈش آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور ہر وہ چیز جس میں گوشت ڈلا ہوا ہو کسی بھی قسم کا، یا جس میں سویٹ ڈش کے اندر دودھ ڈلا ہوا، وہ آپ لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ پرہیز ضروری ہے. کچا لہسن استعمال نہیں کر سکتے، یعنی پکا ہوا استعمال کر سکتے ہیں. کچا پیاز استعمال نہیں کر سکتے، یعنی پکا ہوا استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی پابندیاں ہیں. اور 9 دن تک شادی شدہ جو ہیں وہ میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کریں گے. یہ ان کا پرہیز ہوگا 9 دن تک. اور جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے 12 گھنٹے پہلے پرہیز شروع ہوگا، اور جس دن عمل کمپلیٹ ہوگا 9ویں دن اس سے 12 گھنٹے بعد پرہیز اس کا ختم ہوگا. یہ ہے طریقہ کار. اب کرنا کیا ہے، جب حاضرات کرنی ہو تو ایک سفید کاغذ پر یہ والا نقش آپ نے بنانا، اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، یہ والا نقش آپ نے بنانا ہے. پھر اس کو نئی روئی میں لپیٹ کر فتیلہ بنا کر کورے چراغ میں چمبیلی کا تیل ڈال کر جلانا ہے. اور ایک بچہ لے 14 سال کی عمر کا، وہ معمول ہوگا، یعنی آپ عامل ہوں گے، وہ معمول ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ نے حاضرات کرنے. بچے کو سامنے بٹھائیں اس چراغ کے اور عظیمت پڑھنی شروع کر دیں. یہ عظیمت اسکرین پر شو ہو رہی ہے، یہ پڑھیں. انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں، یعنی آپ تکرار کریں گے اس عظیمت کا، چند ہی منٹوں میں پریوں کا لشکر حاضر ہوگا اور پریوں کی ملکہ بھی سامنے تخت پر حاضر ہو جائے گی. اور جو آپ بات چیت کرنا چاہیں وہ بچے کو اس چراغ کے اندر نظر آ رہی ہوگی، تو آپ اس سے بچے کے ذریعے سے آپ کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں. وہ آپ کو انشاءاللہ ہر بات کا صحیح جواب دے گی. لیکن ان کا آپ کے ساتھ اخلاص، آپ کے ساتھ انسیت اور محبت اتنی ہی ہوگی جتنا آپ کا تقویٰ ہوگا، جتنی آپ کی عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی، جتنے آپ نیک اور صالح ہوں گے، اتنا زیادہ وہ آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے. یہ آپ لوگوں کو اجازت اس طرح ہوگی کہ آپ لوگ پرسنلی طور پر ہم سے رابطہ کر کے اجازت لیں گے، تاکہ ہم اس بندے کا نام مع والدہ لے کر اس کا استخارہ کر کے جو بندہ اس صلاحیت کا ماہر ہوگا اس کو ہم اس کی اجازت دیں گے. عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کی
ایمان کی، عقیدے کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے